ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 309 ہے، اور اس میں ایک سوال قائم کیا گیا ہے کہ کیا پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل گاڑنے سے منع کر سکتا ہے؟ اب یہ جو کیل گاڑنا لکھا ہے، یہ کیل ضروری نہیں کہ وہ لوہے والی کیل ہو، پہلے زمانے میں لکڑی کی کیلیں ہوتی تھیں، اور یہ وہ چھوٹی سی کیل سے بھی مراد یہاں پر وہ بھی چھوٹی والی کیل بھی نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے، کیل چھوٹی والی مراد، اور وہ جو لکڑی کا پورا بانس یا لکڑی کا پورا تنا جو ہوتا ہے یہ بھی اس سے مراد ہے، کہ اگر ایک مکان کھڑا کرنا ہے اور اس کے برابر میں پہلے سے مکان بنا ہوا ہے، لکڑی سے بنا ہوا ہے، جس جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، تو کیا ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو مکان بنانے دے گا آسانی سے، کہ وہ اس سے سہارا لے لے تھوڑا سا، اس پہ کوئی شہتیر رکھ لے؟ اس طرح کی بات ہے۔ پہلے حدیث کو پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہمارے پاس صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 2463۔ یہاں پہ اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ مین بات تو یہ ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں، یعنی اب تم لوگ منع کر دیتے ہو، اور پہلے تو کرنے دیتے تھے لیکن اب نہیں کرنے دیتے۔ قسم اللہ کی، اس کھوٹی کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا، یہ لکھا ہے یہاں پہ۔ آسان الفاظ میں سن لیں اسی حدیث کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ دیکھیں الفاظ تھوڑے سے بدل گئے نا، لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے مکان سے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اپنا مکان بناؤ تو اپنا بناؤ، اور ہمارے مکان سے کوئی سہارا بھی مت لو، تو تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دیگر دیگر کو یہ ڈانٹا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پھر غصہ ہوئے کہ اللہ کی قسم، میں اس حدیث کو تمہارے کندھوں کے درمیان رکھ دوں گا، یعنی تمہارے سامنے اعلانیہ بیان کرتا رہوں گا جب تک تم سدھر نہیں جاتے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اصول حدیث پڑھیں گے نا، تو اصول حدیث میں آپ لوگ دیکھیں گے، آپ یہ پڑھیں گے کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کے کچھ درجات ہوتے ہیں، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، یا اگر روکنے کے لیے آتا ہے تو پھر حرام ہوتا ہے، یا مکروہ ہوتا ہے تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یا جیسے ہوتا ہے کہ نہ کرو تو اچھا ہے۔ اب یہ کیا ہے بات، اس میں جو اس وقت کے دور سے کیا اس کو میچ کر سکتے ہیں؟ مانا یہ ہے کہ جب ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے گھر کی دیوار پر سہارا لینے کے لیے لکڑی وغیرہ رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے، اور دوسرے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، تو پھر وہ منع نہ کرے، وہ منع نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس حدیث پاک میں جو یہ جو عمل کرنے کا جو حکم دیا ہے نا، یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، منع کر سکتا ہے، مطلب منع کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ بھئی کیا منع کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ابھی جو آج کل جو زمانہ چل رہا ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پڑوسی دوسرے کی دیوار پر اگر گارڈر وغیرہ نہیں رکھتے، وہ جو رکھ کے یا اپنے گھر کی چھت کا کچھ حصہ جو ہے وہ دوسرے کی دیوار پر ڈالتا ہے نا، تو پھر وہ کچھ وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے بات کہ وہ بعد میں اگر وہ بدنیت ہوتا ہے تو وہ ملکیت کا دعوے دار بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری چھت یہ اس دیوار پر ہماری چھت ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار بھی ہماری ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مکان بھی ہمارا ہے، وہ جو دوسرا مکان تھا وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں اگر بندے کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس کی دیوار پر بھائی قبضہ کیا جا سکتا ہے تو وہ خود کو نقصان بچانے کے لیے اپنے پڑوسی کو منع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دعوے دار بن جا رہا ہے۔ اب یہاں نیکی کریں گے تو گلے پڑ جائے گی، اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس میں اگر نقصان نظر آتا ہے، نقصان کی صورت نظر آتی ہے، تو پھر منع کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر بالکل جائز ہے کہ آپ منع کر دیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی جی حدیث ہے سر۔ ہمارے پاس،
اب حدیث نمبر 311 ریاض الصالحین کی، اور صحیح بخاری میں یہ موجود ہے 6019 6019 پر، جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث میں جو بات بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ یہ میں ابھی آسان اردو میں بھی یہ بات بتاؤں گا۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات، ایک بات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خوش رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس حدیث کو اپنی کتاب ریاض الصالحین میں لائے ہیں تو انہوں نے اتنے الفاظ لکھے ہیں جو میں بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ صحابہ کرام کے نام جمع کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، بہت سارے جمع کر لیے ہیں۔ اگر کبھی ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہو اور فرسٹ ٹائم ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یاد کر لیں، یہ حدیث نمبر 311 تھی، تو بعد میں آپ وہاں سے لے کر صحابی کا نام اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپ کے پاس بہت سارے ناموں کی فہرست تیار ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے، واقعی میں اگر وہ مسلمان ہے، تو پھر اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مطلب اس طرح اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم سب مسلمان ہو، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ہی یہ بات بتائی گئی، تو لیکن مسلمانوں کو تھوڑا سا ابھارا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی یہ لو نا، خاطر یہ بھی تواضع لیتے کرے، جاؤ۔ اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو خاموش رہنے کے لیے تو ہم بھی کبھی کبھار مائک میوٹ کر دیتے ہیں رکھنے کے لیے۔ یہاں پر سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ پڑوسی پر احسان کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ آپ کو نظر آیا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی پر احسان کرو۔ کیسے ہم پڑوسی پر احسان کرتے ہیں، کیسے کریں؟ اس سے پہلے بھی حدیث گزری نا، یہ جو 309 ہے کہ کیا پڑوسی کو اپنی دیوار میں، اب ظاہر سی بات ہے اس میں تو اجازت تھی، اور آج کے دور کے حساب سے کوئی منع بھی کر سکتا ہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں حدیث کو جب ایک ساتھ لائے ہیں آگے پیچھے، تو ان کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ کامل ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تھی وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ رکھتے تھے، لیکن ساری بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب تک دیکھیں، پہلے حدیث میں آیا تھا اذیت مت دو اپنے پڑوسی کو، اور دوسری میں آیا کہ اس پہ احسان کرو۔ تو اب اذیت نہ دینا اور پھر احسان کرنا، تو یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا، یہ بڑا ان کی خوبصورتی ہے کہ اس طرح سے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی قدرت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اتنا آپ کریں کہ اگر آپ کا پڑوسی جب وہ تم سے مدد مانگے، کر سکتے ہو اگر تم مدد، تو پھر مدد کرو۔ اگر تم سے قرض مانگے تو اسے دے دو، عقل و شعور تمہیں دیا ہے، معاملات کا تمہیں معاملات فہمی تمہیں معلوم ہے، تو اس حساب سے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ واپس کر دے گا، ہے نا،
یا تم سمجھتے ہو کہ تم اس کو صدقے کی صورت کر کے دے سکتے ہو تو دے دو، واپس مت مانگنا اگر گنجائش ہے تمہاری، اور جب وہ خود ہی سے دے دے تو پھر دے دے گا۔ یعنی حالات، واقعات اور صورتحال اگر یہ کہتے ہوں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر تم سے قرض مانگے تو اسے دے دو۔ اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے اس کا خیال رکھو، اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرواؤ، علاج نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کی مزاج پرسی کرو، پوچھو، یا اور جو کچھ جو اس بیمار کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ اگر اس پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ نہ ہو کہ انہوں نے تو ہمارے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی تو اب بھی ہم ان جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، تو ایسا نہ کرو۔ یا یہ کہ ان کی ہماری تو لڑائی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا تو اب ہم ان کے جنازے میں بھی نہیں جائیں گے، تو ایسا نہ کرو۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو۔ اگر کوئی تقریب ہے، اگر اس نے انوائٹ کیا تب اس کے غم میں، اس کی مصیبت کوئی دیکھ رہے ہو تو اس میں اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اور امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کو جو حدیث بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا ہی روک دو۔ جی، اجازت لو، بات چیت کرو، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے۔ قانون تو دے رہا ہے اجازت، آپ جس کنٹری میں رہتے ہوں گے اس کنٹری کا قانون اپلائی ہوگا، وہ تو دے گا قانون تو اجازت کہ بھئی آپ اپنی جگہ کے مالک ہیں، جتنی چاہیں اتنی 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 آپ کی لمٹ ہے اتنی بنا لیں۔ تو اب اگر اس سے کرنے سے پڑوسی کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ شریعت کی طرف آئیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت مجھے اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے۔ اگر بتا دیا میں نے شریعت تو نہیں دے رہی اجازت کہ اپنا مکان پھر اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو۔ یا مزید یہ کہ جب پھل فروٹس وغیرہ خریدو تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کو بھی بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے نا تو چھپا کے لے کے آؤ۔ ہاں، اور چھپا کر رکھو، بچے آئیں گے نا دوسروں کے، پھر آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ نے تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر وہ بہترین، جیسے عموماً کہیں پہلے دیکھا جاتا تھا کہ وہ آرٹیفیشل فروٹس جو ہے وہ سجانے کے لیے رکھے ہوتے تھے، آپ کے یہاں تو انواع و اقسام کے فروٹس مہنگے والے، وہ جو اویلیبل بھی نہیں ہوتے، وہ والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کے بچے گھر میں کھیلنے کے لیے آئیں گے، وہ دیکھیں گے ان کے گھر میں، تو گھر جا کے بتائیں گے ہم بھی ان کے گھر میں تو یہ بھی تھا، ان کے گھر میں تو وہ بھی تھا، تو پھر آپ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ منع کر دیا نا جب پھل خریدو تو اسے تحفہ بھیجو کچھ نہ کچھ، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر چھپا کر رکھو، اس پر ظاہر نہ ہونے دو ہے، اور تمہارے بچے بھی اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں، یہ بھی دھیان رکھا کرو۔ کسی کے بچے جو ہے وہ کوئی چیز لے کے آ جاتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کے سامنے کھاتے رہتے ہیں، تو اس طرح اذیت پہنچتی ہے، یہ نہ کرو۔ حتیٰ کہ جب کھانا پک رہا ہو تمہارے گھر میں تو اس کے جو تمہاری پتیلی ہوتی ہے، جو ہانڈی ہوتی ہے جس میں وہ پک رہا ہوتا ہے، اس سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اس کی بھاپ کے ذریعے سے جو وہ خوشبو جاتی ہے، تو اس خوشبو سے، وہ خوشبو جب جائے گی اس کے گھر میں، اور وہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فلانا چیز بنا رہے ہیں، کیونکہ خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی ڈش پک رہی ہے، اس سے شاید اس کو اس سے بھی اذیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر تم اس اس ہوا کو اگر تم روک نہیں سکتے تو وہ تو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ لو کر لے کہ نہیں ہم یہ نہیں پکائیں گے کیونکہ پھر ہمارے پڑوسی کے گھر میں جائے گی، اسمیل جائے گی تو ان کا دل کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے آپ سے، نہیں پکائیں آپ، جب آپ اپنے لیے پکا سکتے تو تھوڑا سا ان کے گھر بھی بھیج دیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے تحفے کے طور پہ بھیج دو۔ یہ ہے پڑوسی پہ احسان کرنے کی بہت ساری باتیں، آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دراصل حدیث نمبر 314، اس کا مطلب ہے 311 سے لے کے 313 تک جو ہے وہ سیم ٹاپک چل رہا ہے، اور ڈائریکٹ اب جب ہم 314 پہ آتے ہیں، اس میں سوال ایک قائم کیا ہے کہ قرآن میں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی کیا تاکید آئی ہے؟ تو قرآن پاک میں بہت مرتبہ تاکید آئی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر دو صورتوں کا انتخاب کیا ہے، بلکہ ہم نے کیا کیا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں قرآن پاک سے جب بھی کوئی باب شروع کرتے ہیں تو
बाप शुरू जिस टॉपिक पे होता है उस टॉपिक से कुरान पाक से आयत लेकर आते हैं। तो हम भी फिर उन आयत की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। अगली हदीस सही बुखारी में 5970 है, 5970। तो इससे पहले कि इमाम नबवी जो कुरान पाक की आयत लाए हैं इस हदीस के ज़िम्न में हम वो पढ़ें और उनका तर्जमा और तफसीर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि पहले हम हदीस पढ़ लेते हैं। और हदीस जो है वो किन से रिवायत है? हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कौन सा अमल ज़्यादा पसंदीदा है? ठीक है। तो इरशाद फरमाया है कि वक्त पर नमाज अदा करना, ये सबसे पहले पहले नंबर पे कहा। फिर पूछा, फिर अर्ज किया कि फिर कौन सा या रसूल अल्लाह? इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ नेकी करना। फरमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा? फिर उसके बाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। अभी ये जो तीनों बातें बताई ना कि वक्त पे नमाज अदा करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, अल्लाह की राह में जिहाद करना, तो ईमान के बाद अफजल अमाल में से है। और जिसने नमाज को, जो कि दीन इस्लाम का सुतून है, उसकी फजीलत को जानते हुए ज़ाया किया है। और इसी तरह जिसने वालिदैन की खिदमत करना तर्क कर दिया, या शुरू से ही नहीं की, या करता था फिर बाद में छोड़ दिया है, और या कुदरत के बावजूद जिहाद कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो इसका गोया कि उसने तमाम ही अमाल, तीन अमाल ज़ाया की, लेकिन गोया कि उसने तमाम अमाल ज़ाया की। तमाम अमाल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंदीदा में से तीन ये वाले बताए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो इस वक्त बाब है, दरअसल ये बाब है माँ बाप के हुकूक के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने के बारे में। तो अब चूंकि इस हदीस के अंदर तो तीन बातें आई हैं, एक नमाज की बात आई है, एक वालिदैन की बात आई है, और एक जिहाद की बात आई है, तो अभी हम जिहाद की बात नहीं कर रहे। अभी हम नमाज की बात नहीं कर रहे। बल्कि चूंकि ये बाब कायम किया गया है तो इस बाब में वालिदैन के हुकूक की अहमियत है। तो ये बाब जब इन्होंने शुरू किया, तो इस बाब में ये कुरान पाक की चंद आयत लेकर आए। उसमें हमने यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया है, सूरतुल अनकबूत है, उसकी आयत नंबर 8 है। और अब हम सूरतुल अनकबूत और आयत नंबर 8 खोलेंगे। और उसके लिए हम अपनी वही वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जो आपको पूरी नज़र नहीं आ रही, आपको आती है ये वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल करना। लेकिन अभी जितना पोर्शन मैंने आपको दिखाना है, आयत नंबर मैंने 8 यहाँ से खोलनी है, तो मैं 8 ले लूँगा। मैं आयत को सामने आपके पास लेके आऊँगा। ये आपके सामने आयत आ गई है। फरमाया है अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत में आयत नंबर 8 में इरशाद फरमा रहा है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। ये तो एक बात आ गई, अच्छा सलूक करना। देखें, अब अच्छा सलूक करना तो है, ये तो एक हुक्म पूरा हो गया। क्या इसकी कोई लिमिटेशंस है? क्योंकि आगे लिखा है, और अगर वो तुझे तुझे इस बात पर मजबूर करें कि तू मेरे साथ, यानी अल्लाह के साथ, उसे शरीक बनाए जिसे तू जानता भी नहीं, तो उनका कहना ना मान। तुम सब के सब ने लौटकर मेरे यहाँ ही आना है, मेरे पास आना है कयामत वाले दिन। तो अब मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, ठीक ठीक बताऊंगा तुम करते थे, तुम कुछ छुपा नहीं पाओगे। अच्छा, तो अब देखिए, हजरत सईदना साद बिन अबी वकास रदिल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वालदा जो है ना, उनका नाम था हमना, हमना बिनते अबी
سفیان بن امیہ. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے شروع کے صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بھائی ان کے والدین نے لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی آپ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے نا، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ یہ کون سا نیا دین تو نے قبول کر لیا ہے. خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، کھانا پینا چھوڑ دیا. میں اس وقت تک نہ تو کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ تو واپس اپنے بت پرستی والے دین پر نہ لوٹ آئے کہ جس پر تو پہلے تھا، ورنہ پھر میں مر جاؤں گی. چاہے تجھے زمانہ برا بھلا کہے. اب دیکھیں کس ایک بلیک میل کرنے کی ایک ماں تو ماں ہے نا. اب والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کا مطلب سمجھانا ہے دراصل آپ کو. اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گی بھوکی پیاسی، اور پھر لوگ تجھے قاتل کہیں گے، تو یہ شخص ماں کا قاتل ہے اپنی. اور پھر وہ واقعی ایسا کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا ان کی والدہ نے. فاقہ کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا. اب وہ کمزوری آ گئی ان کے اندر. پھر ایک رات دن اور اسی طرح اور رہی. تو پھر جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ والدہ، اگر آپ کی ایک جان ہے تو اگر 100 بھی جانیں ہو نا آپ کی، اور ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جائیں، تو بھی میں اپنا دین اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں. اور جب وہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فائنل والی بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرما دیا ہے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک بنائے جسے تو جانتا نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان. تو والدین کا کہنا نہ مان، نہ مان. ہاں. تو وہ آئے اور پھر دیکھیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اللہ کے کلام، اللہ کے حکم پر عمل کیا، تو وہ مایوس ہو گئی اس کی والدہ، ان کی والدہ، کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرا بیٹا اپنا دین اسلام چھوڑنے والا نہیں ہے. تو بس کیا ہوا، پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. تو یہ دراصل یہی ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور ان کو یہ آیت اس وقت نازل بھی نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ، اور اس آیت میں حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہ حکم دیا بے شک کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی ہرگز اطاعت نہ کی جائے. ایک بات یہ. اچھا، جو دوسری آیت ہمیں یہاں پر ملی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے. اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے یہ جو اتنا بولڈ اسٹیپ لیا تھا، یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی. یوٹیوب پہ نا اسپیڈ بڑھا کر سننے کا آپشن ہوتا ہے. ایک اوپر سیٹنگز ہوتی ہیں، اس سیٹنگز پہ جاتے ہیں تو نیچے جب آپ نیچے مینیو کھل جاتا ہے. وہ نیچے مینیو جب آپ کا کھلے گا تو آپ اس میں ایک تو یہ کہ اپنی جو گرافکس ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو بلر کر کے نظر آ رہا ہے تو آپ وہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ اس میں پلے بیک اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں. پلے بیک اسپیڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ میری یہ بات سن رہے ہیں اور آپ کو خدا نہ خواستہ شیطان کی وجہ سے بوریت ہو رہی ہے، تو آپ اس میں پلے بیک اسپیڈ کو 1.5 کر لیں. اگر آپ 1.5 کر لیں گے تو آپ کو میری آواز تیزی سے آنے لگ جائے گی، تو آپ تیزی سے بھی سن سکتے ہیں. 1.5 کی آپ کو اگر اور کم لگ رہی ہے تو پھر آپ جو ہے آپ اور مطلب بڑھا لیں، 1.75 کر لیں. آپ اس کو چیک کریں تاکہ جلدی جلدی جو ہے نا بہت سارا کام آپ سیکھ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ لے کر آیا ہوں، اور یہ موبائل اپلیکیشن آپ کو استعمال کرنی بھی سکھائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہی باتیں دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی والدہ کی جو ہے نا وہ اہمیت بتائی ہے کہ وہ حملتہ امہ وہنا علی وہن. اب جی میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں، اور ہم نے انسان کو
اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، یقیناً تاکید کی ہے اچھا سلوک کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا سلوک کرنا، ہم آپ کو یہی ابھی بھی ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرنا وہ کیا ہے، اور یہ کہ آپ کتنا ہی اچھا سلوک کر لیں، ماں باپ کا، والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، سوائے اس بات کے کہ وہ جو شرک اور کفر والی بات ہے یا ظلم والی بات ہے۔ دیکھیں، جب آپ، اب سنیں، بڑی امپورٹنٹ بات یاد آئی، بڑا امپورٹنٹ نقطہ پوائنٹ کی بات ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، سب سے بڑا جو ظلم ہے، ظلم، وہ ہے شرک۔ کیونکہ شرک جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، کافر ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، وہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا خود بخود چل رہی، کوئی اس دنیا کا خالق نہیں ہے، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور آٹومیٹک سسٹم کے تحت ختم ہو جائے گی، سائیکل کمپلیٹ ہوتے چلے جائیں گے، وہ ایسے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ناپسند تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ہے یقیناً، لیکن ایک ہوتا ہے شرک، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، پہلے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر والدین تجھے شریک کرنے کا کہیں، یعنی گویا کہ ظلم کرنے کو ابھاریں، تو پھر ان کی بات نہ مان۔ تو اگر کوئی دوسرے نوعیت کا بھی ظلم ہے، اگر والد یا والدہ یا دونوں ہی مل کر وہ کہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی اس کو طلاق دے، تو پھر وہ نہیں ماننے والی بات ہوتی، جی، یا ایسا کر ویسا کر، تو اگر اس میں ظلم کا پہلو پایا جاتا ہے تو پھر وہ ظلم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے۔ اچھا، اس وقت جو ماں کی اہمیت والی جو بات آئی ہے ابھی، جو قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے اچھا سلوک کرنے کی، پھر اس کی ماں نے کیا کیا؟ ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مطلب اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی، جھیلتی رہی، جتنے عرصے اس نے اس اپنے تجھے پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ چلے، یہ تو ایک بات ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے، حکم آیا ہے۔ تو میری، یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، ہے مطلب شکر ادا کرے، اب میرا بھی شکر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا حق مانے۔ اسی حدیث سے متعلق ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ تو سوچ لیں، کیونکہ بعد میں پھر اب الگ الگ پوچھیں گے کہ کیا والد کا حق ادا نہیں ہو سکتا یا والدہ کا، ابھی پہلے دونوں کا ملا کے سوال آیا ہے کہ کیا والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں، اس سلسلے میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ صرف ماں باپ ہونا، یہ جب مطلب شادی ہوتی ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے، تو اولاد پہلی جیسی اولاد ہوتی ہے، تو اب وہ ماں باپ بن جاتے ہیں، یعنی اب وہ خود والدین بن گئے۔ تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے جس سے بری ذمہ کبھی نہیں ہو سکتا اولاد، ہے، لیکن نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، خصوصاً یہ والی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی بات بتائی کہ پیٹ میں رکھنے والی بات، ماں کا اپنے اولاد کو حمل میں رکھنا، پیٹ میں رکھنا ہے، اور وہ تکلیفیں جو پیدا ہونے میں ہوئی ہے، پھر دودھ پلانے میں ہوئی، ماں کی جو اذیتیں ہیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے؟ کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سائے یہ جو اللہ پاک نے جو ابھی قرآن پاک میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ انشکر، میں یہاں سے دکھاتا ہوں،
यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाली बात, मेरा शुक्र अदा करो, यानी मेरा हक मानो। बात तो चल रही वालिदैन की है। तो फिर वाव आया है, उसके बाद ये आ रहा है कि वालिदैन का भी, कि हक मेरा भी मानो और अपने माँ बाप का भी हक मानो। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक साहबी थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रास्ते में ऐसे गर्म पत्थरों पर कि अगर गोश्त उन पर डाला जाता तो कबाब हो जाता, तो मैं 6 मील तक अपनी माँ को कंधे पे गर्दन पर सवार करके लेके गया हूँ। सब बात आप समझे, मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता था कि जब मुझे जाना था, सफर में जाना था और मेरी वालदा चल नहीं सकती थी, तो मैं उनको अपने कंधे पे डाला था, उठाया था उनको। और अ, वो रास्ता ऐसा था कि उसके पत्थर धूप की तपिश से, सूरज की तमाज़त से वो इस कदर ज्यादा गर्म थे कि अगर उस पे गोश्त रख दिया जाता तो वो कबाब बन जाता। 6 मील तक मैं अपनी माँ को गर्दन पर सवार करके लेकर गया हूँ। तो क्या मैं अब उसके हक से बरी हो गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सुने आप बात को, कि उन साहबी से, तेरे तेरे पैदा होने में जिस कदर दर्दों के झटके तेरी माँ ने उठाए थे ना, तो शायद उनमें से, वो भी शायद, उनमें से किसी एक दर्द के झटके का बदला हो सके, शायद। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो वालिदैन की नाफरमानी से बचाए और उनके तमाम हुकूक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए, माँ के हाथ चूमने चाहिए, बाप के हाथ चूमने चाहिए, माँ बाप के पाँव भी चूमने चाहिए। और फिर देखें जिंदगी जो है वो कैसे तब्दील होती है, फिर देखें जिंदगी में कैसी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। अब जो हदीस है, हदीस नंबर 315 रियाजुस सॉलिहीन के मुताबिक, कि क्या वालिद का हक अदा नहीं हो सकता? बाप को खरीद कर आज़ाद करने से क्या मुराद है? क्योंकि इसमें यकीनन अभी आपको मैं हदीस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या मुराद है खरीदने से और आज़ाद करने से। अभी हदीस पढ़ते हैं हम, और ये हदीस हमारे पास तिरमिजी शरीफ में है। तिरमिजी में इस हदीस का नंबर है 1906, 1906। ये तिरमिजी शरीफ है। ये देखें, ये जो हमारे पास किताब खुली है, ये सुनन तिरमिजी। उसमें उन्होंने नेकी और सिला रहमी से मुतालिक जो है वो एक चैप्टर बनाया है, बाप बांधा है उन्होंने, औलाद पर माँ बाप के हुकूक का बयान। तो हम अभी, पिछली हदीस भी हमारी ऐसी थी, ठीक है। और पिछली हदीस में हमें ये पता चल गया था कि सवाल का जवाब अगर था कि क्या वालिदैन का हक अदा हो सकता है, तो जवाब ये आया था कि नहीं हो सकता। सारी समझने के बाद, कुरान पाक की आयत को देखने के बाद और अहादीस को देखने के बाद पता ये चला, एंड रिजल्ट ये निकला कि क्या वालिदैन का हक अदा हो सकता है? तो पता चला कि नहीं हो सकता। बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अब उसके अंदर जो ना खास तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बाप के बारे में भी बताया है कि बाप की क्या अहमियत है। देखिए, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जंग होती थी, जब कुफार हमला करते थे मुसलमानों पर, तो ऐसा होता था कि फिर मुसलमान अगर गलबा हासिल कर लेते थे और जंग को जीत जाते थे, जिहाद को, तो जो लोग काफिर मुसलमानों पर हमला करने आए थे, जो भाग रहे होते थे अगर, या भाग नहीं पाते थे, उनको जो मर नहीं गए हुए होते थे, जिंदा बच जाते थे, उनको पकड़ लिया जाता था। उनको पकड़ के ले आते थे, फिर वो गुलाम बन जाते थे, फिर वो ता हयात गुलाम रहते थे, उनकी औलाद भी गुलाम रहती थी, ऐसे। और फिर गुलामों के साथ बर्ताव करने के पीछे हदीसें मैंने आपको बताई हैं। गुलाम हो जाते थे, बस इतना ध्यान में रखें आप। अच्छा, अब ये कभी कभी ऐसा भी होता था, देखिए ना, कि एक शख्स है, उसको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके बाद उसने अपने घर वालों को भी समझाया है कि देखो, अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा है, बरहक है, अल्लाह ताला कलाम इलाही नाजिल फरमा रहा है, और अल्लाह का कलाम वो हमें बताते रहते हैं, तो हमारे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है। छोड़ो ये बुत परस्ती वगैरह और आओ हक की तरफ। लेकिन उसके जरूरी नहीं है कि उसके माँ बाप जो हैं वो
اسلام قبول کریں بھی. جیسے ابھی ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا سنا تھا. نہیں مانی انہوں نے بات. وہ تو بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم ہی چھوڑ دو اسلام کو. نہیں مانا انہوں نے. اچھا اگر ایسا ہو کہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ چکے، لیکن اب جو باپ ہے، وہ باپ تو ہجرت کر کے مدینے نہیں آیا نا، وہ تو کافر ہے. وہ تو کافر ہے. اب جنگ ہوئی کسی موقع پہ، تو پتہ چلا ادھر سے بیٹا مسلمانوں کی طرف سے بطور مجاہد شریک ہوا، اور ادھر سے جو ہے نا وہ باپ آ گیا، اور باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اور وہ باپ کافر ہے. اب وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اپنے مسلمان بیٹے کو، کیونکہ یہ تو اب مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنے آیا ہے. اور ادھر سے یہ بیٹا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مجاہد اسلام ہے، اور یہ اپنے باپ کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر آیا، اور بلکہ اس کو بھی خود قتل کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں کی لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک، تو کوئی ایک قتل ہوگا، وہ مردود ہوگا، اور کوئی ایک شہید ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اب ایسی صورت میں اگر فرض کریں کہ یہ جو میں نے صورتحال آپ کو بتائی، اگر جنگ ختم ہونے کے بعد قیدیوں کو گرفتار کر کے لے آیا جائے، اور غلام جو ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں مجاہدین میں، اور کوئی شخص یہ دیکھے کہ اصل میں میرا باپ بھی پکڑا گیا، اس کو بھی غلام بنا لیا گیا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ ایک طریقہ بتایا ہے ویسے. وہ ابھی تو وہ طریقہ نہیں چل رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، جو کہ حدیث نمبر 1906 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا. یہ تو کہہ دیا، فرما دیا. لیکن اس کے بعد ایک صورت بیان کی ہے، ایگزیمپشن کہتے ہیں اس کو. ایک صورت بیان کی ہے کہ سوائے اس کے کہ اسے، یعنی باپ کو، اپنے باپ کو غلام پائے، اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ غلام بن کے آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی کی ملکیت میں آیا ہوگا نا، کوئی اس کا آقا بن گیا ہوگا. تو یہ بیٹا کیا کرے؟ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، جتنے کا ہے وہ باپ، تو وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے. تو خرید کر آزاد کرنے سے گویا کہ اس نے اپنے باپ کا احسان چکا دیا. اب اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں سنیں کہ آ، فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ابھی تو احسان کا لفظ استعمال کیا تھا نا، حق. اب چلے حق کی بات کر لیتے ہیں. حق ادا نہیں کر سکتا اپنے باپ کا، مگر اس صورت میں کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے تو اسے خریدے اور خرید کر آزاد کر دے. سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا والد کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آج کے زمانے میں کس کا جو والد ہے وہ غلام بن کر نظر آئے گا؟ غلاموں کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں بعد میں ہوگا. تو لہٰذا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی بتایا کہ والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر اب باپ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ماں کا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو باپ کا بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی ایک صورتحال بتائی تھی جو کسی زمانے میں پائی جائے گی یا کسی زمانے میں پائی جاتی تھی، تو وہ یہ ہے کہ باپ کو خرید کر آزاد کر دے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ غلام بن جائے اور پھر وہ دیکھے اور وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہو. دیکھو یار، اگر افورڈ نہیں بھی کر سکتا ہوگا، اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کی اتنی قیمت بازار میں لگی ہے، یا اس کے آقا کے پاس جا کر ملاقات کرے کہ دراصل یہ تو جو ہے نا وہ تو میرا باپ ہے، تو کیا آپ اس کو آزاد کر دیں گے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، تم تو میرے پکے دوست ہو، چلو ٹھیک ہے میں تمہارے باپ کو آزاد کر دیتا ہوں. یا وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تمہیں نہیں جانتا، یا بہرحال اس کی اتنی قیمت ہے، فرض کرو کہ اس کی 20 لاکھ روپے قیمت ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جمع کر کے لا کے دیتا ہوں. اب یہ جو تگ و دو کرے گا، جد و جہد کرے گا، اسٹرگل کرے گا، اور پیسے جمع کرنے کے بعد اس کو دے گا، دینے کے بعد باپ کو خرید لے گا. اب دیکھو جب وہ باپ کو خرید لے گا تو کیا ہوگا ہے؟ پہلے اس باپ کا جو مالک تھا یا آقا تھا وہ تو کوئی اور شخص تھا. اب تو یہی مالک بن گیا نا اپنے باپ کا. اس نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے دینے کے بعد خرید لیا، تو اب یہ اپنے باپ کا مالک بن گیا اور باپ اس کا غلام بن گیا. یہ کبھی بھی شریعت کو الٹا سسٹم پسند نہیں ہے. اس لیے صرف اس صورت میں شریعت نے یہ دے دیا اپنا پوائنٹ آف ویو
کہ اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے پھر تم نے اس کو آزاد کر دیا، تو جیسے ہی وہ آزاد ہوا اب اس کے غلام ہونے کا اسٹیٹس ختم، جب اس کا غلام ہونے کا اسٹیٹس ختم ہو گیا تو اب وہ گویا کہ تمہارا پھر باپ بن گیا، تم اس کے بیٹے بن گئے، اور پھر آقا اور غلام والا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اب تم اس کی ویسے ہی عزت کرو گے جیسے کہ باپ کی جاتی ہے، اس کا کھانا پینا، اس کی ہر چیز، اس کی صحت، اس کی دوائیاں، اس کی بیماری، ہر چیز ایوری تھنگ کرو گے، سوائے وہ جو یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر کی طرف اگر لانا چاہتا ہے۔ اور اگر اپنے باپ کی تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے نا کہ اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو تم سب سے پہلے اس کو، اتنی بڑی نعمت جو تم کو خود کو ملی ہوئی ہے کہ تم مسلمان ہو، تو تم اس کو بھی تو یہ نعمت دو، اس کو بتاؤ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ، تاکہ وہ اسلام قبول کرے۔ اور کیا اس کے بعد ایسے ہوئے ہیں واقعات، ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پتا چلا کہ اصل میں میرے بیٹے کو اسلام نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کو غلام پاؤ تو اس کو خرید کر آزاد کر دینا۔ تو پھر باپ کو ایک دم اسلام سے اس کا دل بھر آیا اور اس کو محبت پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حکم دیا تھا، تمہارے نبی نے یہ حکم دیا تھا، ہاں ابا مجھے انہوں نے حکم دیا تھا، مجھے کیا سب کو امت کو پوری کو حکم دیا ہوا ہے۔ تو پھر باپ کا بھی دل نرم پڑا کہ اچھا تمہارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت اچھے ہیں، تو پھر مجھے بھی ان سے ملوانے کے لیے لے کے چلنا۔ تو پھر ملاقات ہوئی، دیکھا باہر اسلام قبول کر لیتے ہیں، کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 315 تک کے جوابات دیے۔ اگلے سیشن میں اب 316 آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اس کا نمبر کیوں نہیں لکھا ہوا، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، وہی ملتی جلتی بات ہے، پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ عز و جل حدیث نمبر 317 سے شروع کریں گے، صلہ رحمی اور قطع رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا اور رشتہ داری کو توڑنا، یہاں سے ہم بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں نوٹ ڈاؤن کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ